بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا اسٹے آرڈر سے متعلق ہے۔ آپ نے اسٹے آرڈر کا یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اسٹے آرڈر کی جو ٹرم ہے وہ سنی ہوگی کہ فلاں شخص نے اسٹے آرڈر کروا لیا، اس کی پراپرٹی پر کوئی قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، یا فلاں ڈپارٹمنٹ پر اسٹے آرڈر عدالت نے جاری کر دیا، ہائی کورٹ نے کر دیا یا کسی بھی کورٹ نے، تو کہ وہ اس پوسٹ کی جو ہے وہ بھرتی نہ کرے۔ کوئی بھی کلیمنٹ، کوئی بھی پیٹیشنر، کوئی بھی جو پلینٹف ہے وہ وہاں پہ عدالت میں اپروچ ہوا ہوگا یا ہو سکتا ہے، اور عدالت سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ جی اس پوسٹ پر، اس جو نوکری ہے، جو ویکنسی ہے، اس پہ میرا حق تھا، اس پہ دیگر کوئی شخص ہے اس کو بھرتی نہ کیا جائے، تو وہ اسٹے ہو سکتا ہے۔ عدالت اس کو روک سکتی ہے، اس ڈپارٹمنٹ کو، کہ یہ اس ویکنسی پر کسی دیگر شخص کو تعینات یا ریکروٹ نہ کرے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ میں آج بتاؤں گا آپ کو کہ کن کن حالات میں اسٹے آرڈر جو ہے وہ گرانٹ کروایا جا سکتا ہے، اور کن کن حالات میں آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کیا مسئلے ہوں تو کیا، کہاں، کس فورم پہ آپ جا سکتے ہیں اور کیا پلیا لے سکتے ہیں۔ یہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو 5 ایگزامپلز دوں گا، 5 حالات بتاؤں گا کہ 5 کون سے ایسے حالات ہیں کہ جن میں آپ عدالت سے کو اپروچ کر کے اپنی داد رسی حاصل کر سکتے ہیں اور اسٹے آرڈر حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ کائنڈز آف اسٹے آرڈر، یعنی کہ کون کون سے اسٹے آرڈرز ہوتے ہیں، جس طرح کی حالات ہوں، جس طرح کی پٹیشنز ہوں، جس طرح کے دعوے جات عدالت میں فائل ہوں، اسی طرح کے اسٹے آرڈر بھی اسی مناسبت سے جاری کیے جاتے ہیں۔ تھرڈ پہ، what does a judge write while granting a stay order؟ جب عدالت کے پاس، جج صاحب کے پاس کوئی اسٹے پٹیشن، اسٹے کیے کا جو دعویٰ ہے وہ فائل کیا جاتا ہے، تمام فیکٹس بتائے جاتے ہیں، تو جج صاحب اپنا جو آرڈر ہے وہ اناؤنس کرتے وقت کیا ورڈنگ لکھتے ہیں؟ کیونکہ میں نے بھی کچھ دنوں پہلے ایک کیس فائل کیا تھا، ایک کیس ڈرافٹ کیا تھا، بنایا تھا، اس پر عدالت صاحب نے اپنا جو یعنی کہ جو آرڈر ہے وہ پاس کیا تھا، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس آرڈر کی ورڈنگ کیا تھی۔ وہ 17 تاریخ کا آرڈر ہے، تو وہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو کوسچن ہمارے پاس ہے کہ when does stay order is required to be obtained؟ کن کن حالات میں، جو میں نے کو بتایا کہ 5 ایگزامپل دوں گا، کن کن حالات میں آپ اسٹے آرڈر کے لیے جا سکتے ہیں متعلقہ کورٹ میں۔ تو نمبر فرسٹ جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا، اس کے کچھ ہی دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ ہفتوں بعد کوئی شخص آ جاتا ہے آپ کے سامنے اور کہتا ہے کہ یہ پلاٹ میرا ہے، میں نے یہ پرچیز کیا، آپ کو ڈاکومنٹس وہ دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا، لیکن کلیم کرتا ہے کہ یہ پلاٹ میرا ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ اصل میں تو آپ مالک ہیں، آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس ہیں، اور وہ اس پلاٹ پر تعمیرات کرنے کے لیے تعمیراتی میٹیریل اکٹھا بھی کر لیتا ہے۔ تو اب آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ آپ اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں، جرگہ بٹھاتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً سے ایک دعویٰ فائل کرنا ہے عدالت میں، ایک پٹیشن فائل کرنی ہے جس میں تمام فیکٹس لکھنے ہیں کہ آپ مالک تھے، آپ مالک بنے، کس طرح مالک بنے، یا تو آپ نے خریدا ہوگا، یا تو آپ کو گفٹ کیا گیا ہوگا، یا آپ کو یہ وراثت میں ملا ہوگا پلاٹ۔ جو بھی سچویشن آپ نے بتانی ہے، تمام ڈاکیومنٹری ایویڈنس لگانے ہیں۔ اس کے بعد عدالت سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس شخص کو، یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے جو میری پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو روکا جائے کہ یہ میرے پلاٹ پر غیر قانونی طور پر قبضہ نہ کرے اور نہ ہی کسی قسم کی تعمیرات وغیرہ کرے۔ اس کے علاوہ آپ کے کیس میں جو بھی آپ کو داد رسی مطلوب ہو، آپ اس میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں عدالت سے۔ سیکنڈ پہ، یو ہیو سولڈ یور اون پلاٹ، اگر آپ نے کوئی اپنا ہی پلاٹ کسی دیگر شخص کو فروخت کر دیا لیکن اس کے عوض آپ نے تمام پیمنٹ وصول نہیں کی، آپ نے اگر 10 لاکھ 20 لاکھ مثال کے طور پر 20 لاکھ روپے کا فروخت کیا، لیکن پیمنٹ آپ نے لی 10 لاکھ روپے یا 5 لاکھ لی یا 15 لاکھ لی، کچھ اماؤنٹ بقایا تھی، لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، آپ کے درمیان جو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ آپ ٹرانسفر کروا دیں مکمل جو پلاٹ ہے یا گھر ہے، تو جو پیمنٹ ہے وہ میں ٹرانسفر ہونے کے 1-2 ماہ بعد، 3 مہینوں بعد آپ کو دے دوں گا۔ اب آپ نے ٹرانسفر کروا دیا، پیمنٹ آپ نے مکمل نہیں لی، 15 لاکھ لی، 5 لاکھ نہیں لیے، تو اور مقررہ مدت بھی اب مکمل ہوگی، پوری ہوگی، اور اب آپ اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کے جو بقایا
5 लाख रुपए थे वो आप बराए मेहरबानी अदा करें, लेकिन अब वो अदा नहीं करता, तो अब आपके पास क्या तरीक़ाकार है? आप अदालत में जाएंगे, एक उसी तरह एक केस फाइल करेंगे, चाहे तो आप कोई वकील कर लें, वकील करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा वो बोल लेगा, उसको पता होगा, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं, एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन टाइप, एक दावा टाइप सा बना दें और अदालत में फाइल कर दें, और अदालत में तमाम फैक्ट्स लिखें जी कि इस तरह मैंने इसको प्लाट बेचा था, इतने का बेचा था, ये चीज़ एडमिट हुआ था, एग्री हुआ था हमारे दरमियान, लेकिन अब जो है और इतनी पेमेंट बकाया थी, मैंने ट्रांसफ़र करवा दिया प्लाट, लेकिन अब जो है ये मुझे पेमेंट देने से इनकारी है, बकाया पेमेंट या ले तो लाल से काम कर ले रहा है, और रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको मना किया जाए कि ये जो शख्स है, ये जो प्रॉपर्टी है, घर है, प्लाट है, किसी दीगर शख्स को फरोख्त ना करे। आपने उसको तो मना करना ही करना है, साथ में आपने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको भी पार्टी बनाना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हल्का पटवारी आ सकता है या सर्विस सेंटर ऑफिशियल आ सकता है, जो भी सिचुएशन हो, या सब रजिस्ट्रार भी आ सकता है। हल्का पटवारी को आपने इसलिए बनाना है कि अगर तो उसका फर्द उस प्रॉपर्टी के बाबत कोई फर्द है, यानी कि फर्द इशू होता है, तो आपने रिक्वेस्ट करनी है अदालत से कि हल्का पटवारी को हुक्म दिया जाए या सर्विस सेंटर ऑफिशियल के रिप्रेजेंटेटिव को हुक्म दिया जाए कि वो इस प्लाट, इस मकान की बाबत कोई फर्द जारी ना करे, फर्द बे भी जारी ना करे, फर्द रहन भी जारी ना करे, पावर ऑफ अटॉर्नी का भी जारी, किसी भी कोई भी किस्म का जिससे भी जो राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकें, वो जारी ना करे। तो क्योंकि जारी होगा ही नहीं तो उसके आगे फर्दर प्रोसीड भी नहीं हो सकेगा। सेकंड पे आपने सब रजिस्ट्रार को पार्टी इस वजह से बनाना है कि अगर सब रजिस्ट्रार के रूबरू कोई सेल डीड लाई जाती है जो इस प्लाट की बाबत है, इस मकान की बाबत है, जो मैंने शख्स को बेचा, जिसकी मुझे फुल पेमेंट वसूल नहीं हुई, तो सब रजिस्ट्रार को हुक्म दिया जाए कि वो ऐसी कोई सेल डीड, ऐसी कोई भी डीड है, रहन नामा है, कोई हिबा नामा है, वो डीड को रजिस्टर्ड ना करे। तो ये आपका स्टे हो जाएगा और इसको जो है फर्दर वो बेच नहीं सकेगा। इसके अलावा आपकी जो भी दाद रसी आप लिख सकते हैं जी कि मुझे पेमेंट नहीं दी, वो मुझे दिलवाई जाए। तो लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक स्पेसिफिकली सिर्फ स्टे ऑर्डर तक है, मैं आपको सिर्फ स्टे का बताऊंगा कि रोकना है किसी भी शख्स को। अब यहाँ पे जो है थर्ड जो एग्जांपल हमारे पास है वो आइस्को से मुतालिक है। आइस्को का जो डिपार्टमेंट है आपको बिल जो भेजता है मंथली बेसिस पे। अगर एक शख्स का एक घर का जो बिल है वो अमूमन 5,000 रुपये माहाना आता है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने आइस्को वालों ने ज़्यादा भेज दिया, 60,000 भेज दिया, 70,000 भेज दिया, 1 लाख रुपए भेज दिया। तो अब आप तो ये नहीं चाहेंगे कि मैं इनको 60,000 रुपये दे दूं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इतनी यूनिट्स कंज्यूम ही नहीं हुई, तो आप अदा क्यों करें। इसके साथ अगर वो नोटिस भी आपको भेज देते हैं उसी इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर लिख के नोटिस बराए इनक़ता कनेक्शन का, कि अगर तो पेमेंट अदा ना हुई तो आपका जो है बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब दोनों सूरतों में आप फंस गए, आप पेमेंट भी नहीं अदा कर सकते हैं, या तो बेशक आपके पास पेमेंट है नहीं है, क्योंकि आप लाइबल नहीं है तो आपको नहीं अदा करना चाहिए, क्योंकि आप फॉल्ट पर नहीं है और आप पे लाइबिलिटी भी नहीं बनती। और दूसरी बात, डिसकनेक्शन भी उनको नहीं करना चाहिए, वापडा वालों को, जो एस्को वाले हैं। तो आपने क्या करना है, अदालत को रिक्वेस्ट करनी है, उसी तरह एक केस फाइल करना है। खुद कर सकते हैं, खुद कर लें, वकील के थ्रू कर सकते हैं तो वकील के थ्रू कर लें, और अदालत से रिक्वेस्ट करें कि इस आइस्को के डिपार्टमेंट को मना किया जाए, जो भी मुतलका डिपार्टमेंट, उसको मना किया जाए कि वो बिल भी ना मुझे भेजें एक्सेस अमाउंट का, और इसके अलावा वो जो मेरा बिजली का कनेक्शन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको डिसकनेक्ट ना करें, डिसकनेक्ट भी ना करें, बिजली का बिल भी ना भेजें। पहले इसकी जो मेरा मामला है उसको हल करें, क्योंकि मैं अभी सिर्फ स्टे ऑर्डर से मुतलिक बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं और दीगर जो है वो ग्रीवेंसेस के पे नहीं जा रहा, क्योंकि केस टू केस डिपेंड करते हैं। हर शख्स के हर केस के हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो आप उसके मुताबिक अपने फैक्ट्स बयान करके उसमें प्रेयर भी उस हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन ये स्टे ऑर्डर है, ये तो आपने लिखना ही लिखना है। 4th नंबर पे जो एग्जाम्पल है वो ऐसी है कि अगर आप किसी शख्स के, किसी मालिक मकान के, किसी मालिक दुकान के किराएदार हैं और आप बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं, बाकायदगी से किराया भी अदा कर रहे हैं, लेकिन मालिक अब उसकी नीयत ख़राब हो गई है, वो चाहता है जी कि अब आपसे प्रॉपर्टी जो है, दुकान है, मकान है, वो खाली करवा ले। उसका क्या इरादा होता है कि
اب وہ کسی دیگر شخص کو کرائے پر دے گا لیکن زیادہ کرائے پر. آپ کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی تھی 10 مثال کے طور پہ 10,000 روپے ماہوار پہ. اب اس کو پتا چلا جی اب تو اس کا کرایہ رائٹ لیفٹ پہ 20,000 بن چکا ہے, 30,000 ہو چکا ہے, تو اب آپ نے تو زیادہ سے زیادہ اس کو 10,000 یا 12,000 روپے دینا ہے, تو وہ آپ سے خالی کروائے گا اور کسی دیگر. تو آپ نے عدالت کو اپروچ کرنا ہے, عدالت سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس جو میرا مالک مکان ہے, میرا مالک دکان ہے, اس کو روکا جائے کہ یہ مجھ سے مکان خالی, پراپرٹی خالی نہ کرائے, کیونکہ میں اس کو آلریڈی پے کر رہا ہوں, یہ اس کی رسیدیں ہیں, یہ اس کے یوٹیلیٹی بلز ہیں, یہ ہمارا رینٹ ایگریمنٹ تھا جو رجسٹرڈ بھی تھا. تو تمام ڈاکومنٹس ہم نے اس کے پروف کے ساتھ پیش کرنے ہیں اور عدالت کو بتانا ہے کہ اس کے ارادے یہ ہیں, تو یہ مجھ سے خالی نہ کروائے. ففتھ جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ اف دیر از اے پبلک پیسج, اگر کوئی شاہراہ عام ہے, کوئی گلی ہے, وہاں پہ کوئی دیگر شخص, چاہے کوئی محلے دار ہے یا کوئی بھی شخص جو بلاکیج وہاں پہ پیدا کرتا ہے کسی بھی, یا تو وہاں پہ اس کو گلی کو بند کر دے ایک دیوار چڑھا کے, یا وہاں پہ کوئی بورنگ وغیرہ انسٹال کروا دے اپنے پرپس کے لیے, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ گلی پارشلی بلاک ہو جائے, گاڑیوں کی آمد و رفت میں مشکلات پیش آئیں, تو اب ظاہر بات ہے گاڑیوں کی مشکلات ہوں گی اور دیگر اہل جو علاقہ ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے آپ کو جو یہ پریشانی ہے تو آپ نے عدالت کو اپروچ کرنا ہے, اور عدالت سے اسی طرح بائی وے آف فائلنگ اے سوٹ اینڈ along with اپلیکیشن عدالت سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ عدالت اس شخص کو منع کرے کہ یہ اب وہ کوشش کرے کہ بلاک کرنے کی, تو اس کو روکا جائے کہ یہ بلاکیج کریٹ نہ کرے, دیوار نہ چڑھائے, بورنگ جو ہے وہ نہ کروائے. تو آپ کیونکہ اس سے کافی مسائل ہوں گے, ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب جو ایک چیز میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتانی ہے کہ جو کچھ دن پہلے میں نے ایک کیس پریپیئر کیا تھا, اس میں جج صاحب نے اسٹے آرڈر گرانٹ کیا تھا, اس میں جج صاحب کی کیا ورڈنگ تھی وہ چلیں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اسٹے آرڈر کا پیج آ گیا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 17/10/2019 3-4 دنوں کا پہلے کا یہ جو ہے اسٹے آرڈر گرانٹ ہوا تھا. ابتدائی کی جو اہلمت کی رپورٹس وغیرہ یہ ہم نہیں دیکھتے, ہم مین آرڈر پہ چلتے ہیں, بلکہ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں. دی پلینٹف ہیز فائلڈ دی انسٹنٹ سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن اگینسٹ دی ڈیفینڈ. پرماننٹ انجنکشن ہوتا ہے حکم امتناعی, یہ جو اسٹے آرڈر جو اسٹے کا سوٹ ہوتا ہے. فائل کیا, لیٹ دی ڈیفینڈنٹس بی سمنڈ تھرو رجسٹرڈ انویلپ پوسٹ AD. اب عدالت نے کیا حکم دیا کہ ڈیفینڈنٹس کو سمن کیا جائے کس تاریخ کے لیے, 22/10/2019 کے لیے, یعنی کہ نیکسٹ ڈیٹ پڑی ہے 22/10/2019. اب آگے چلتے ہیں, مین جو ٹاپک ہے ریلائنگ اپون, جیسا کیا لکھتے ہیں, ریلائنگ اپون ایفیڈیوٹ اینڈ ادر ڈاکومنٹس اٹیچڈ ود دی پلینٹ. اس پر انحصار کرتے ہوئے, جو اس پہ ریلائی کرتے ہوئے جو پلینٹف نے اپنے ڈاکومنٹس پیش کیے اور جو ایفیڈیوٹ بھی ساتھ انیکس کیا. ایفیڈیوٹ آپ کو لازمی انیکس کرنا پڑے گا. جو اسٹے کا دعویٰ آپ فائل کریں گے اس کے ساتھ جو اپلیکیشن ہوگی اسٹے کی انڈر آرڈر 39 رول 1 and 2 یہ والی, تو اس کو آپ نے لازمی سپورٹ کرنا ہے ایفیڈیوٹ سے. اب جیسا کہتے ہیں کہ وہ سپورٹڈ بھی تھا ایفیڈیوٹ سے, ڈاکومنٹس بھی, اس کو پہ ریلائی کرتے ہوئے ڈیفینڈنٹس آر ریسٹرینڈ. ڈیفینڈنٹس کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ فرام میکنگ پیسج فرام دی پلینٹف پلاٹ ٹل نیکسٹ ڈیٹ, کہ وہ پلینٹف جو مدعی کا پلاٹ ہے اس سے رستہ نہ بنائے. اب یہ جو کیس تھا ہمارے والا, اس میں یہ تھا کہ ایک شخص جو تھا جس کا پلاٹ تھا اس کے بالکل ساتھ ملحقہ مکان تھا, اس کا جو مالک کہہ لیں آپ, جس کا ڈیرا تھا, جو وہ چاہ رہا تھا کہ اس جو پلینٹف ہے جس نے کیس فائل کیا اس کے پلاٹ سے رستہ بنائے. کیسے بنائے, کیونکہ اس کا آلریڈی دوسری طرف گلی میں رستہ تھا, لیکن چونکہ اس نے شارٹ کٹ کرنے کے لیے اس یہاں سے اپنا دروازہ نکالنا تھا اور دروازے نکالنے کے لیے رستہ بنانا تھا. اب چونکہ اس کا یہ رائٹ نہیں بنتا, اس کی رستہ دوسری طرف گلی میں تھا کیونکہ, اور اس طرف اس مدعی کا جو ہے وہ پلاٹ تھا, تو اس طرح سے مدعی نے اپروچ کی عدالت کو, ریکویسٹ کی کہ یہ پلاٹ میرا ہے اور یہاں پہ یہ رستہ نہیں نکالنے کا مجاز ہے. تو عدالت نے اس کو اسٹے آرڈر گرانٹ کر دیا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں 17/10/2019 کا یہ آرڈر ہے. اب یہاں پہ لکھتے ہیں جیسا ہاؤ ایور, تاہم عدالت نے اسٹے آرڈر تو جاری کر دیا, لیکن آگے اس کی مزید کلیریفیکیشن دی ہے عدالت نے. ہاؤ ایور دس آرڈر ول سیز ٹو ہیو اٹس افیکٹ آفٹر نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ انٹل اینڈ انلیس دی سیم اسپیسیفکلی ایکسٹینڈیڈ. تاہم یہ جو آرڈر ہے جو میں نے پاس کیا ہے, جو جج صاحب کہہ رہے ہیں,
یہ اگلی تاریخی پیشی تک یہ اپنی جو ہے وہ طاقت کھو بیٹھے گا، یعنی کہ اس کا افیکٹ نہیں ہوگا، اگرچہ اس کو خاص طور پر ایکسٹینڈ نہیں کر دیا جاتا یا اس میں وسعت نہیں دے دی جاتی۔ اب اگر تو اگلی تاریخ پیشی میں اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے آپ کو اپنے جو ہے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ مسائل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فلاں ڈپارٹمنٹ ہے، فلاں شخص ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا لکھا جانا چاہیے، تو آپ جو ہے اس طرح کر سکتے ہیں۔ میری مزید ویڈیو جو انفارمیٹیو ہیں اس سے مستفید ہونے کے لیے آپ میرے چینل ہے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس کے ساتھ آپ کو اگر کسی بھی ٹاپک سے متعلق ڈرافٹنگ کروانی ہے، کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی اسسٹنس لینی ہے، کوئی ویزا سروسز سے متعلق ہے، کوئی کیس فائل تیار کروانا ہے، کوئی UK USA کینیڈا کا، تو آپ مجھے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ میرے جو گیون نمبر ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔